سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ. لگتا ہے کہ اکثر آپ لوگ بارش کے شکار ہو چکے ہیں اور بس ہمارا ہی ہاسٹیج بن کے ہوئے. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میں آپ کے لیے نہایت کوشش کروں گا کہ اردو میں بھی تھوڑا سا خطاب فرماؤں، لیکن کیونکہ مادری زبان اردو نہیں ہے تو جیسے مفتی علی اصغر صاحب فرما رہے تھے کہ ناصحانہ کلام اگر ہونا ہے اس پہ تھوڑا اثر اور زور ہونا ہے تو مادری زبان میں ہی گفتگو بیان کرنا ہوگا. لہذا ٹھیک ہے. Excellent. Everybody is well versed in English language. So I'm going to begin inshallah tabarak wa ta'ala. Mufti Ali Asghar Sahab Qibla has presented a problem. He's presented a problem in our society. What is that problem? The problem is issues with the youth. Issues with substance abuse, issues with not obeying parents, issues with discipline, issues with respect. He's presented these problems, but he has also presented in his own behavior, he has also presented the solution. حضرت مفتی علی اصغر قبلہ صاحب نے ایک مسئلہ پیش کیا آپ لوگوں کے سامنے. نشہ کی مسئلے، نافرمانی کے مسئلے، بد مذہبیت کے مسئلے. یہ تو حضرت مفتی صاحب نے اپنے الفاظ سے بیان کیا. کیا بیان کیا اپنے الفاظ سے؟ مسئلہ. لیکن مفتی علی اصغر صاحب نے بھی ساتھ ساتھ اسی مسئلہ کا حل بھی بیان کیا. الفاظ سے نہیں لیکن کردار سے. وہ کیسے؟ عجیب سی بات ہے کہ ساتھ ساتھ ایک طرف انسان اپنے الفاظ سے کوئی مسئلہ بیان کرے اور اپنے کردار سے ساتھ ساتھ اسی مسئلہ کا حل بیان کریں. یہ ہے ہمارا طریقہ کار جو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. Presenting a problem with your words and presenting the solution with your action. This is the way of Aqa Nabi Pak sallallahu alayhi wa sallam. And this is the way that the Buzurgan-e-Deen ever since, from the time of Hazrat Abu Bakr Siddiq and the Khulafa Rashidun, Hazrat Maulai Kainat, all the way till now, this is what they've done. ان کا طریقہ یہ کبھی نہیں تھا کہ بس کوئی مسئلہ کا بیان کریں اور کوئی حل نہ دکھائیں، یا کوئی مسئلہ کو بیان کریں اور ویسے ہی مسئلہ کا حل بھی بیان کریں. نہیں، ان کا طریقہ کار ہمیشہ، آپ کے طریقہ کار ہمیشہ یہ رہا کہ ساتھ ساتھ اس مسئلہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار سے ہی اس مسئلہ کا حل بیان فرما. تو ٹھیک ہے، ایک وہ چیز ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا کہ یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہے. We know that this is a problem now. Substance abuse, we know this is a problem. Disobedience, we know this is a problem, etc., etc., etc. The issues and challenges that the youth are facing. We know this from Mufti Saab's words. So what is the solution? What's the solution? آپ کے کردار کو ذرا دیکھ کے مجھے بتائیے کہ اس کا سولوشن، اس کا حل کیا ہو سکتا ہے. اندازہ ہے؟ محبت. محبت. مفتی علی اصغر صاحب نے
محبت سے مجھے ادھر بٹھایا ہے، محبت سے کمیٹی ممبران سے ملائیں، محبت سے پیارے پیارے گفتگو بھی کیا ہمارے ساتھ. محبت تو اپنوں کے پاس ساتھ ہوتا ہے، لیکن محبت ہمیشہ دوسروں کو بانٹا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ بھائی look at this issue. You have to think about why someone would turn to substance abuse. اب دیکھو نافرمانی کیوں ہوتا ہے؟ نافرمانی کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ایک ہی گھرانے میں اتفاق نہیں ہے. کیا نہیں ہے؟ اتفاق. کسی کا ذہن الگ مزاج کا ہے، کسی کا مزاج الگ ہے. مزاج ایک ایک الگ ہوتے ہیں، یا مزاج کی بات نہیں، آپ کے رائے الگ الگ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور رائے اتنی مختلف ہو چکی ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، مفتی صاحب تشریف فرما ہے، ٹھیک ہے، اور خطیب صاحب بھی تشریف فرما ہے. دونوں علماء دین الحمدللہ رب العالمین بکرمہ ومنہ وفضلہ. ہمارے اختلاف آراء چند مسئلے میں ہو سکتا ہے. We can disagree about certain issues. We can. But why is that disagreement not leading to any strain in our relationship? اگر ہمارے کوئی مسئلہ پہ اختلاف ہو، فرض کریں بالفرض اگر ہمارے کوئی مسئلہ میں اختلاف ہو، اس کی وجہ سے محبت میں کوئی کمی نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کمی کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ ہمارا بنیاد ایک ہی ہے، ہماری عقیدت ایک ہی ہے. جن سے یہ محبت کرتے ہیں ہم بھی انہی سے محبت کرتے ہیں. تو اختلاف آراء اس حد تک ہمارے گھروں میں پہنچ چکا ہے کہ جو ایک بندہ جس سے وہ محبت کرتا ہے، دوسرا بندہ کسی اور کو محبت کرتا ہے، اور اسی طرح سے نا اتفاقی پھیلتے ہوئے چلے جاتا ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی؟ چلو ٹھیک ہے، 4 اشخاص ہیں گھر پہ، ان سے کسی سے محبت، ان سے کسی سے محبت، ان سے کسی سے محبت، ان سے کسی سے محبت. There are 4 people in the house, let's say for example. This person has love for one thing, this person has love for another thing, this person has love for another thing, this person has love for another thing. They're never going to agree. کبھی ان کا اتفاق ہو ہی نہیں سکتا. مزاج الگ ہو سکتے ہیں، آراء الگ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر محبت مختلف ہے تو اتفاق کبھی نہیں ہو سکتا. چلیں بلے پڑی بات آئی بات سمجھ میں؟ سمجھ آ گیا؟ اب اس کا ذرا اور غور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان والے، ٹھیک ہے، یہ میں نے مختصر آیت بیان کیا، اس کا پورا ترجمہ یہ ہے کہ مشرکین اپنے بتوں کو محبت کرتے ہیں، اور مومنین اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. لیکن مومنین کا جو محبت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، وہ کئی درجہ ان بتوں کی محبت سے زیادہ ہے، طاقتور ہے، مضبوط ہے. تو اگر ایک انسان کو بت پرستی پسند ہے، ایک انسان کو، وہی اشخاص آپ اٹھا لو، ایک انسان کو نشہ پسند ہے، ایک انسان کو نا اتفاقی پسند ہے، اور چوتھا انسان کو اللہ رسول پسند ہے، تو سب سے حاوی کون ہے؟ وہی جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات یہ بھی ہمارے دلوں میں ثابت ہونی چاہیے کہ جو انسان اللہ رسول، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، بزرگان دین کے محبت رکھتا ہے، ان کا محبت ہمیشہ ہر محبت سے مضبوط رہے گا.
بلکہ یہ جو محبت جو ہم دکھاتے ہیں یہ محبت ہی نہیں ہے، یہ محبت سے کچھ آگے ہے. سورۃ شورى میں ہے قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. یا رسول اللہ کہہ دیجئے ان سے. اس آیت کا شان نزول یہ تھا کہ صحابہ کرام اتنا شکر گزار تھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تربیت سے، کہ کچھ اپنی طرف سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرنا چاہتے تھے. تو جب انہوں نے اس بات کو طے کر لیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے یا رسول اللہ کہہ دیجئے کہ میں اس کے بدلے میں، کس کی بدلے میں؟ اسلام لے آنا، تعلیم کا، تربیت کا، اس کا مجھے کوئی اجرت نہیں چاہیے، مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، مگر یہ کہ تم میرے قربا، میرے اقارب میں محبت کرو. تو جو ہم دکھاتے ہیں قریب والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب والے کی جو ہم محبت دکھاتے ہیں، محبت تو اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کون سا لفظ استعمال کیا؟ مودت. مودت وہ ہے جو حضور کے قریب والوں سے دکھایا جاتا ہے. تو یہ ہمیشہ حاوی ہوگا، یہ ہمیشہ مضبوط ہوگا، یہ ہمیشہ ہر چیز میں غالب ہوگا. اگر انسان کو یقین ہے، یقینی محبت ہے، تو یہ چیز ہمیشہ حاوی ہو جائے گا. اگر انسان واقعی محسوس اپنے دل میں یہ کرتا ہے تو ہمیشہ یہ ہر چیز پہ حاوی ہوگا. This will always overpower every other love, every other decision, every other instinct. If you purely feel it in your heart, it will. اب رہا یہ بات کہ چلو ٹھیک ہے، وہی 4 اشخاص کا مثال اٹھا لیں، ایک ہی کو اللہ رسول کی محبت ہے. اب کیا کیا جائے؟ اب کیا کیا جائے؟ اگر یہ محبت، اللہ رسول کی محبت ہر چیز پہ حاوی ہے، اگر واقعی یہ حاوی ہے ہر چیز پہ، تو پھر ان تینوں پہ خود بخود غالب ہو جانا چاہیے. خود بخود غالب ہو جانا چاہیے. If we have 4 people who each have different loves, but one person has love for Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam, then this love should, in theory, overpower the other 3. It should overpower the other 3. Now the question is, why is it not overpowering? تو پھر یہ غالب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہم کو لگتا ہے کہ ہم اللہ رسول سے محبت ہے تو تھوڑا دل کو جانچنا پڑے گا، دل پہ تھوڑا غور کرنا پڑے گا کہ واقعی یہ ہماری محبت ہے کہ نہیں. اسلام جو پھیلا ہے 1400 سال سے پہلے سے لے کر کے اب تک، یہ ایسا ہی پھیلا ہے، یہ کسی اور طریقے سے نہیں پھیلا ہے، یہ کتاب چھاپنے سے نہیں پھیلا ہے، یہ پرچے پٹانے سے نہیں پھیلا ہے، یہ 40 دن کے جماعت سے نہیں پھیلا ہے، یہ اسی پیار محبت کے توفیل پھیلا ہے کہ نہیں مفتی صاحب؟ بالکل، بے شک ایسے ہی ہے. تو اگر یہ محبت ہمارے گھروں میں نہیں پھیل رہا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں اپنے اندر اس محبت کو اور مضبوط بنائیں اور پرخلوص بنائیں. اخلاص کے ساتھ ہم کو ہر کام لینا پڑے گا، اخلاص سے کام لینا پڑے گا. We have to make our love true. We have to make it pure. The sign of love. What are the signs of love? The sign of love in your heart is no matter where you turn, at the end of the day you always turn back to that thing. محبت کی یہ نشانی ہے کہ اگرچہ آپ نے منہ پھیر دیا اس چیز سے، یہ صرف وقتی طور پہ ہوگا، ہمیشہ گھوم پھر کے اسی در پہ آپ واپس آؤ گے. یہ محبت کی ایک نشانی ہے. محبت کی دوسری نشانی کیا ہے؟
کثرت سے توبہ اور کثرت سے استغفار. کثرت سے استغفار, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنا. Seeking forgiveness from Allah subhanahu wa ta'ala. And this is the beautiful part. What are the signs that Allah subhanahu wa ta'ala has accepted your tawbah? اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا توبہ قبول فرمایا. اس کی کیا نشانی ہو سکتی ہے؟ ہمارے پیر و مرشد یہ فرماتے ہیں کہ چند نشانی ہوتے ہیں. ایک نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کی صحبت بری ہے تو بری صحبت سے آپ دور ہونا لگ جاؤ گے. If you had bad company, your bad company will start to automatically distance itself from you. دوسرا نشانی کیا ہے؟ کہ آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں آ جاؤ گے. The second sign is that you will come into the company of good people. اور یہ ضرور یاد رکھیں, اچھے اور برے میں فرق کیا ہے. دیکھو, چرس, نشہ, نافرمانی, یہ ساری گناہ کے کام ہوتے ہیں. جو کرے گا وہ گناہگار ہوگا. جو کرے گا وہ گناہگار ہوگا. لیکن بھائیوں, ہر انسان تو گناہگار ہوتا ہے. بات یہ نہیں ہے کہ آپ سے گناہ ہوتا ہے, بات یہ ہے کہ آپ کتنا جلدی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہو. یہ بات ہے. یہ بات آپ کو بتائے گا کہ آپ اچھے ہو یا برے ہو. برا انسان کا حد, اس کا تعریف یہ ہوتا ہے, برا شخص وہ ہے جو اللہ رسول کے احکام پہ چلنا نہیں چاہتا ہے, جو اللہ رسول کے حکام سے دور رہنا چاہتا ہے. یہ برا انسان ہو. تو ان لوگوں سے آپ دور ہوتے ہوئے چلے جاؤ گے. اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پہ چلنا چاہتے ہیں, جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں, ان لوگوں سے قرابت شروع ہونے لگے گا, نزدیکی شروع ہونے لگے گا. You'll start to become closer to those people. What's another sign? ایک دوسری نشانی کیا ہے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گیا. دوسری ایک اور نشانی یہ ہے کہ آپ امور دنیا کا فکر چھوڑ کے امور آخرت کا فکر اپناؤ گے. You will distance yourself from thinking and worrying about the world. And you will concern yourself with how things will turn out for you in the afterlife. This is a sign that Allah subhanahu wa ta'ala has accepted your repentance. And finally, the fourth sign is what? کہ آپ رزق کے خیالات سے بے نیاز ہو جاؤ گے. آپ رزق کے خیالات سے بے نیاز ہو جاؤ گے. You will stop thinking about your risk in this world. Rather, you'll start to trust in Allah subhanahu wa ta'ala more. اور جتنے بھی میں نے نشانی ابھی پیش کی آپ لوگوں کی خدمت میں, یہی چیزیں ہم سے ساقط ہو چکے ہیں. اور انہی چیزوں کا نا وجودگی کا سبب ہے نا اتفاقی کا, گھروں میں نا اتفاقی کا. These are the reasons why there is no agreement in our homes. These are the reasons why we turn towards substance abuse. These are the reasons why we don't like to listen to people who try to tell us the right thing. Because all of the qualities that we are supposed to have, we don't have. Why don't we have them? Because we don't turn sincerely towards Allah subhanahu wa ta'ala. And why don't we do that? Because that muhabbat and that love is actually missing. It's not there. It's not at the level where it should be. دیکھو نا, 2-3 دن سے ایک ہی بات میں دہرا رہا ہوں, جدھر میں جاؤں ایک ہی بات دہراتے رہتا ہوں. ایک ہمارا عجیب سے سوچ پھیل گیا
کہ بھائی ہم تو بیپاری آدمی ہیں، ہم تو جاب کرنے والے ہیں، ہم تو پروفیشنل ہیں، ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، ہمارا کام بس یہی ہے، ہمارا بیپاری کرنا، ہمارا کام کرنا، ہمارا وہ کرنا، اور باقی دین کا کام ہے نا، مفتی صاحب ہیں، بزرگان دین ہیں، ان کی دعائیں بس۔ او بھائی، زمانہ خراب ہوتے ہوئے چلے جا رہا ہے، اور اگر زمانہ خراب ہوتے چلے جا رہا ہے تو ہم اتنا ہی زیادہ اس کے خلاف ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بات نہیں چلے گی کہ ہم بس اپنا کام کرتے رہیں گے اور بس اللہ والی چیزیں کرتے رہیں گے، نہیں۔ اب زمانہ ایسا ہوا کہ ہر انسان ایک حد تک اللہ والا بننا ہی ہے، یہ بہت دور کی چیز نہیں ہے، یہ ڈرونی چیز نہیں ہے۔ اللہ کا راستہ سب سے مضبوط، سب سے سلامتی، سب سے خوشحال، سب سے راحت ور اور سب سے کامیاب، یہی طریقہ ہم نے ایک حد تک اپنانا ہوگا۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ بس ہم بیٹھ کے ذکر کریں یا بیٹھ کے نماز کریں، یہ تو اوپر کی چیز ہوتے ہیں، اوپر کی چیزیں۔ کوئی چیز اگر انسان آپ کو دیکھیں اور کہیں کہ یار یہ کر رہے ہیں، وہ آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا اللہ کے راستے میں۔ جہاں لوگوں کی آنکھ ہوتے ہیں وہاں آپ کا کوئی کام نہیں ہوگا، لیکن وہ چیز جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ سکتا ہے، وہ چیز ضرور کام میں آئے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ آپ کی نیت، آپ کا کردار، آپ کا محبت، آپ کا مسکرانا، آپ کا خوشیوں کا بانٹنا، آپ کا نصیحت اچھے طریقے اور اچھے انداز سے دینا، یہ چیزیں آپ کا کام آئے گا۔ لیکن اس کا اثر تب ہی پیدا ہوگا جب واقعی اللہ رسول کی مودت پیدا ہوگا دل میں۔ اگر ہم نے اپنے بچوں کو چرس، نافرمانی اور بددینی اور بد مذہبیت سے ہٹانا ہے، اگر ان چیزوں سے ہم نے دور کرنا ہے، تو ہم کو خود مثال ہونا پڑے گا اپنے کردار سے اور اپنے اعمال سے۔ ہم کو بزرگان دین کو اپنانے کا ضرورت ہے ابھی۔ ان کا طریقہ صرف خاص ان کی خاص نہیں ہے، یہ عام ہے، اسی لیے تو دکھایا گیا۔ اگر یہ ہم کر پائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی بچ جائیں گے، ان کی دنیا بھی اچھا ہوگا اور ان کا آخرت بھی اچھا ہوگا، اینڈ موسٹ امپورٹنٹلی آپ کی آخرت اچھا ہوگا۔ موسٹ امپورٹنٹلی your آخرت will be the best. Your آخرت will be okay. You can be secure and safe that inshallah, yes, Allah subhanahu wa ta'ala will give me khatma bil khair. He'll give me maut on kalima. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make it so for us. Allah subhanahu wa ta'ala سے یہ دعا ہے کہ ہم واقعی حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مودت اپنے دل میں اپنائیں، بزرگان دین کے راستے ہم اپنائیں، بچوں، ہمسایوں، دوستوں، بزرگوں، سب کو انہی راستہ پہ چلانے کی توفیق فرما جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رضا ہے، اور ان راستوں سے دور رکھ جس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد